خصوصیت کے ساتھ دو کلمات، عادل اور احسان۔ میں نے نہ عادل کا ترجمہ کیا اور نہ احسان کا ترجمہ کیا، اس لیے کہ عربی زبان کے یہ وہ الفاظ ہیں جن کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں تقریباً ناممکن ہے۔ عادل کے اتنے معانی ہیں اور اس کے ایک ایک معنی کی اتنی گہرائیاں ہیں کہ ان تمام معانی کے ساتھ کسی ایک لفظ میں کسی دوسری زبان میں ترجمہ کر دینا ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک لفظ عدل کے ضمن میں، اس کے ذیل میں جتنے مفاہیم اور معانی ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ الفاظ اور تعبیرات کے ذریعے پیش کر دیا جائے، اور اگر یہ انداز اختیار کیا جائے تو تنہا اس ایک لفظ عادل کے ترجمے کے لیے ہزاروں صفحات پر مشتمل صحیفہ درکار ہوگا، ایک لفظ عادل کے۔ اور یہی صورت تقریباً لفظ احسان کی ہے، اسی لیے میں نے تقریباً ہر لفظ کا ترجمہ کر دیا مگر ان دو الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا۔ اور ان دو الفاظ اور اس آیت کی روشنی میں آج جو موضوع گفتگو ہے یا جو پیغام ہے، وہ پیغام دراصل یہ ہے کہ دنیا کے لیے امن اور عافیت کا نسخہ کیا ہے۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے اور عجیب و غریب آیت ہے، اور اکثر مسلمان خطبات جمعہ میں اس آیت کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ کب سے یہ آیت خطبہ جمعہ میں شامل ہوئی، یہ تاریخ بڑی المناک ہے، اس وقت میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، لیکن بہرحال جس نے بھی شامل کی اور جب بھی شامل کی، پروردگار اس کو اس کے اس عمل خیر کی جزا عطا فرمائے۔ اور ہمیں رب کریم سے یہی یقین ہے کہ وہ ہر فرد بشر کو، ہر موجود کو اس کے تمام افعال و اعمال کی جزا عطا فرمائے گا۔ مسلمانان عزیز اصول دین میں آخرت کے قائل ہیں، آخرت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ وہ مکتب فکر بھی جو اصول دین میں عدل کو شمار نہیں کرتے، وہ آخرت کا شمار بہرحال کرتے ہیں، اور آخرت کے عقیدے کی اساس عدل الہی ہے۔ اگر خدا کے عدل کا یقین نہ رکھا جائے تو آخرت کس لیے ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ خدا کے اوپر عدل لازم نہیں ہے اور وہ مالک و مختار ہے، وہ کسی بدکار کو جنت میں بھیج سکتا ہے اور کسی نیکوکار کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے، تو ان سے تو بس میں غالب کے لہجے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وائے گر میرا تیرا انصاف محشر میں نہ ہو۔ اب تلک تو یہ توقع ہے کہ وہاں ہو جائے گا، اور یہ ایک میری ہی صدائے حال تھوڑی ہے، ہر فرد بشر کی صدائے حال یہی ہے۔ دنیا کے جتنے مظلوم ہیں وہ قیامت کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اگر آج مستضعفین، کمزور، کچلے ہوئے لوگ، مظلوم، ستم رسیدہ لوگ اگر آج قیامت کی امید لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف عدل الہی کے یقین پر۔ میرا یقین ہے کہ روز آخرت جہنم میں سب سے پہلے ان علماء کو ڈالا جائے گا جو عدل الہی کے منکر ہیں۔ خدا عادل ہے، اگر وہ عادل نہ ہوتا تو ہمیں عدل کا حکم کیسے دیتا؟ خدا نہ ہوا، حافظ شیراز کا واعظ ہو گیا۔ شعراء واعظین کو، شیخ کو، واعظ کو، ملا کو ہمیشہ سے کچھ کہتے آئے ہیں۔ مشہور شعر ہے حافظ کا تو، واعظان کن جلوہ بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند۔ یہ واعظ یہ تو محراب و منبر میں جو جلوہ فرماتے ہیں وہ جب خلوتوں میں ہوتے ہیں تو پھر ان کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے ترجمے کے طور پر ایک شعر میں منبر پہ کئی بار پڑھ چکا ہوں، یہاں بھی پڑھ دیتا ہوں، اگرچہ لفظی ترجمہ نہیں ہے مگر جو بات کہی گئی ہے وہ اس سے قریب ہے کہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں۔
اس دنیا میں اگر امن قائم ہو سکتا ہے، اس دنیا میں اگر عافیت کا ماحول بن سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف عدل و احسان کے ذریعے سے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، صرف عدل نہیں، احسان بھی ضروری ہے۔ عدل تو ظلم کو مٹا کر ماحول کو توازن عطا کرتا ہے، احسان اس متوازن ماحول کو اور بھی زیادہ دل آویز بنا دیتا ہے، اس کی لطافت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس آیت کا ہر کلمہ بحث طلب ہے، مگر ظاہر ہے کہ گھنٹے سوا گھنٹے کی گفتگو میں ممکن نہیں ہے کہ تمام کلمات کے معانی اور مفاہیم اور ان کے پیغامات پر گفتگو ہو سکے۔ آج دن میں ایک چھوٹی سی نشست تھی علمی، آپ ہی کے شہر کی ایک یونیورسٹی میں، وہاں میں عرض کر رہا تھا کہ عدل دراصل صفت ذات الہی ہے، صفت ہے عدل، اور وہ بھی کس کی صفت؟ اللہ کی صفت، صفت اس کی ہے، حکم ہمیں دے رہا ہے۔ کیا اعزاز ہے بشر کا، کیا اعزاز ہے یہ اس انسان کا کہ وہ اپنی صفت ہم سے کہتا ہے کہ تم عدل کرو۔ اگر اس نے خوب عدل ہم میں رکھی نہ ہوتی تو ہم سے مطالبہ کیوں کرتا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر صفت عدل موجود ہے، خوب عدل موجود ہے، جستجو عدل موجود ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اصلاً انسان کی فطرت توحید ہے، انسان کی فطرت توازن ہے، انسان کی فطرت اعتدال ہے، انسان کی فطرت خیر ہے، انسان کی فطرت میں شر نہیں آئے۔ اگر ہم شر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس کے معنی صرف یہ ہے کہ ہم حقیقی زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، ہم کہیں کسی خلا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پروردگار خیر محض ہے، اس نے جو کچھ خلق فرمایا وہ خیر ہے۔ شر کا عنصر جو اس کائنات میں نظر آتا ہے پروردگار کا خلق کردہ نہیں ہے۔ پروردگار نے کوئی شے ایسی خلق نہیں کی جسے شر کہا جا سکے۔ اس کے مخلوقات نے اپنے افعال سے شر پیدا کیا، اور جیسے ہی اس کے مخلوقات نے، انسانوں نے شر پیدا کیا، ویسے ہی خالق نے شر کو مٹانے کا نسخہ دے دیا کہ کہو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ شر کی نسبت خدا کی طرف کبھی نہیں دی جا سکتی، شر کی نسبت ما خلق کی طرف ہے۔ اور شر کی جتنی بھی قسمیں دنیا میں ہیں وہ سب کی سب سورہ فلق میں آ گئی ہیں۔ اور ساتھ میں چونکہ بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی سن رہی ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، خدا ان کے جذبہ ایمانی میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں توہم پرستیاں بہت ہیں، ضعیف الاعتقادی توہم پرستی، ذرا ذرا سی بات میں کچھ ماورائی آسیب کا توہم ہو جاتا ہے، سحر ہے، آسیب ہے، جن ہے، بدروہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اعتقادات لیے بیٹھے ہیں۔ ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کتنا ہی بڑا کوئی جادوگر ہو، کتنا ہی بڑا ساحر ہو، کتنی ہی سخت نظر بد ہو، کیسا ہی آسیب ہو، قرآن پاک کے بس 2 سورے اس کو مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس۔ اگر آج آپ ہمارے بیان سے کوئی پیغام لے کر نہ جائیں، صرف یہی ایک بات گرہ میں باندھ لیں، بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورتیں، خاص طور سے عورتیں، میری مائیں، بہنیں، گرہ میں باندھ لیں یہ بات۔ میں اس مقدس منبر سے یہ بات عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ سحر برحق ہے، سحر ہوتا ہے، مگر سحر سحر ہے، کلام خدا معجزہ ہے۔ سحر ہے، سحر کا اثر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، شک نہیں،
یعنی اگر اس مجمع میں ہمارے بالغ نظر جو دانشور ہیں اور شعراء ہیں ان کے لیے تو یہ باتیں شاید پہلے سے حل شدہ ہوں، لیکن جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ سورج کا پلٹانا زیادہ بڑا معجزہ ہے، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا زیادہ بڑا معجزہ ہے، درخت کو حرکت میں لے آنا زیادہ بڑا معجزہ ہے، ہتھیلی پر انگریزوں کا کلمہ پڑھنا زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ ان کو میں ایک بات بتا دوں اس وقت، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے معجزے جسے آپ معجزہ سمجھ رہے ہیں، یہ معجزہ جس کلام کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے وہ کلام بڑا ہے یا معجزہ؟ آج تک کسی نے شک نہیں کیا۔ اور اس معجزے میں یہ ذکر ہے، اس قرآن میں یہ ذکر ہے کہ جناب موسیٰ کے مقابلے میں بہت سے جادوگر آ گئے تھے، ایک موسیٰ تنہا، ایک چھوٹا سا ان کا عصا، اور مملکت فرعون میں جتنے بڑے سے بڑے ساحر تھے وہ سب اکٹھا ہو گئے، سب کے سحر کو ایک عصا نکل گیا۔ تو یہ بھی توہم نہ ہو کہ بہت بڑا سحر ہے، بہت بڑے ساحر نے کیا ہے، بہت سخت قسم کا سحر ہے، نہیں، کتنا ہی سخت ہو، قرآن مجید کی ایک آیت اس پورے سحر پر غالب آتی ہے، ایک آیت، ایک۔ اس لیے گھروں میں طہارت رکھیں، پاکیزگی رکھیں، نظافت رکھیں، صفائی رکھیں، ذکر خدا کا ماحول رکھیں، صبح و شام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کریں، آپ کے گھر میں کسی ساحر کا اثر داخل نہیں ہو سکتا۔ داخل نہیں ہو سکتا۔ اور سحر کو کاٹنے کے لیے تعویذ کی تجارت کرنے والوں کے پاس نہ جائیں۔ سیکریٹری جنرل مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ دعا اور تعویذ مال تجارت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات قومی اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے لیے مال تجارت نہیں ہے۔ پر اسلام آباد سے خطاب کرتے ہوئے تعویذ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعلیم فرمایا ہے، حضور نے تعلیم فرمایا ہے۔ آج شام ضلع ننکانہ صاحب میں سانگلہ ہل کے مقام پر ایک جلسہ اور وہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کلمات قدسیاں ہیں جو حضور نے سکھائے، بتائے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، قرآن مجید کے حروف سے تعویذ تیار ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ کے ابھی بات درمیان میں آ گئی تو پھر مکمل ہی کر دوں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت توہمات میں گرفتار، بہت زیادہ ضعیف الاعتقادی، اس لیے میں بہت وضاحت اور صراحت سے عرض کر رہا ہوں، کوئی صاحب نفس قدسیہ ہو، کوئی متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، اور وہ تعویذ دے دے، آپ تعویذ لے لیں، وہ تعویذ اثر کرے گا، مگر تعویذ کے تجارت گروں سے تعویذ نہ لیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، اپنا ایمان ضائع نہ کریں، دین ایمان کا سودا نہ کریں۔ بہرحال بات درمیان میں آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دیا، ورنہ آج ظاہر ہے کہ اس موضوع سے کوئی ربط نہیں تھا، درمیان میں بات آ گئی۔ ہمارا معاشرہ بہت سے توہمات کا شکار ہے اور بہت سی کمزوریوں کا شکار ہے، لیکن سب سے بڑی کمزوری جو اس وقت پوری دنیا میں ہے وہ ہماری بے امنی ہے۔ عافیت اور امن کے لیے انسان ترس رہا ہے، اور عافیت و امن کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی، اور وہ کیا ہے؟ عدل و احسان۔ وہ بھی کون سا عدل و احسان؟
جو عدل و احسان خدا کا سکھایا ہوا عدل و احسان ہے.